الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعۃ المبارک سے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے حقوق کا موضوع شروع کیا تھا کہ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر اس قرآن مجید کے کون کون سے اور کتنے حقوق ہیں. ان میں سے ایک جو ہے آپ حضرات کے سامنے میں عرض کر چکا ہوں، اور قرآن مجید کا وہ پہلا حق ہے قرآن مجید کو پڑھنا، تلاوت کرنا، کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد قرآن مجید کا دوسرا حق ہے قرآن مجید کو سمجھنا، کہ قرآن مجید ہم سے کہتا کیا ہے، قرآن مجید کے احکامات کیا ہیں، اور قرآن مجید ہمارے لیے کون کون سے احکامات کہ جن پر عمل کرنا لازم ہے، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے اپنے آپ کو بچانا لازم ہے. سو اس ساری چیز کو سمجھنا، جسے ہم عام فہم کہتے ہیں کہ نیکی کرنا اور گناہوں سے بچنا، سو یہ ساری چیزیں قرآن مجید جو ہمیں درس دیتا ہے. قرآن مجید سے کیسے پتہ چلے گا؟ جس وقت ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے. اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں یہی ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اس قرآن کو میں اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے، کہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کریں. نصیحت کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن آسان کر دیا اور اتارا بھی نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟
ہے کوئی قرآن مجید سے رائے ہدایت حاصل کرنے والا، تو نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان کر کے نازل فرما دیا۔ تو گویا اب اگر کوئی بھی قرآن مجید کو سمجھنا چاہتا ہے اور اس سے نصیحت اور ذکر لینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ قرآن کے قریب آئے میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنا آسان بنا دی ہے۔ پھر قرآن مجید کا جو سمجھنا ہے یہ دو طرح کا ہے، ایک ہے عام لوگوں کا سمجھنا اور دوسرا ہے علماء کا سمجھنا۔ اب ظاہر ہے علماء نے قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو وہ قرآن مجید کے جو بحر بے کناں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم کا سمندر بنایا قرآن مجید کو کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، تو علماء نے اس علم کے بحر بے کناں کے اندر غوطے لگانے ہیں اور علم کے موتی نکالنے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو اسی طرح ذکر فرمایا کہ علماء ان کا سمجھنا اور ایک عام آدمی کا سمجھنا اس میں فرق ہے، کہ علماء نے اپنے علم کے ذریعہ سے قرآن میں سے علم کے موتی نکالنے ہیں اور عام لوگوں نے قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کو سمجھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دونوں طرح کی، عام آدمیوں کے سمجھنے کے لیے بھی اور علماء کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ سے راستے بنا دیے، یعنی الگ الگ سے احکامات سمجھے یا الگ الگ سے علم کے راستے سمجھے، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عالم کے لیے بھی اور ایک عام آدمی کے لیے بھی۔ دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز کہ اللہ تعالیٰ نے عام آدمی کے لیے کیا راستے بنائے اور علماء کے لیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے احکامات کا ذکر فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ یہاں عام لوگوں کو مخاطب فرمایا اور عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور ان کو ایک سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا اسلوب اپنایا ہے۔ عام ساری انسانیت کو مخاطب کیا اور دنیا کائنات کے لوگوں، چاہے کوئی پڑھا ہوا ہے تب، چاہے کوئی ان پڑھ ہے تب، کچھ بھی نہیں جانتا، دنیا کے اعتبار سے بالکل جاہل اور ان پڑھ ہے، آؤ میں اللہ تعالیٰ دعوت فکر دے رہا ہوں اور ایسی بات کر رہا ہوں کہ جو بالکل کم عقل کیوں نہیں ہے، چاہے بالکل جاہل اور ان پڑھ کیوں نہیں ہے، وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ پر میں پہلی بات الذی خلقکم، پر میں جس سے بھی سوال کرو بتاؤ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، وہ کہے گا جی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تمہارے آباء و اجداد کو کس نے پیدا کیا، جی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ فرمائیے گا پوچھئے زمین کو کس نے بچھایا، آسمان کو چھت کس نے بنایا، بارش کس نے برسائی ہے، پھر زمین میں سے طرح طرح کی انگوریاں کس نے پیدا کی ہیں۔ پر میں یہ ساری باتیں ایسی ہیں
جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، ہر آدمی اس بات میں اپنے عقل کے مطابق سمجھ رکھتا ہے۔ تو فرمایا جب یہ ساری باتیں مانتے ہو کہ یہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر مان جاؤ نا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کہ دنیا کائنات میں ہمارے رب کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اس کی تفصیل میں پیچھے کر چکا ہوں پچھلے جمعہ پہ۔ تو یہ عام لوگوں کو مخاطب کیا۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو سمجھایا ہے، کسی عالم کو مخاطب نہیں اور کسی پڑھے لکھے نہیں، بلکہ عام لوگوں کے لیے فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون۔ فرمایا او انسان، بالکل ان پڑھ انسان کہ جسے کچھ بھی دنیا کے اعتبار سے پڑھا لکھا ہونا معلوم نہ ہو، آؤ میں اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھانے لگا ہوں۔ فرمایا افرأیتم ما تحرثون، بلا بتاؤ نا کہ یہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، بھلا یہ تم پیدا کرتے ہو یا میں اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہوں؟ جی اب بالکل ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ ٹرم سمجھائے ہیں۔ اب ظاہر ہے زمیندار وہی فصل اگاتے ہیں نا، تو فرمایا انہیں مخاطب کیا، ما تحرثون، کبھی نہیں سوچا آپ نے کہ یہ کیسے فصلیں پیدا ہو رہی ہیں۔ سارا سال ایک زمیندار ہے، وہ اپنا بیج سنبھال کے رکھتا ہے، اور جب بجائی کا موسم اور کاشت کا موسم آتا ہے، وہ جو اپنے پاس دوائیاں لگا کے رکھا ہوا بیج ہے اور اس کی حفاظت کر کے رکھے ہوئے ہیں، پر میں اب کیا کرتا ہے، جس کیڑے سے اس نے اس بیج کو بچا کے رکھا ہے، اب کاشت کا موسم آیا، اپنے عقل اور سمجھ کے مطابق اسی بیج کو اٹھا کے زمین کے حوالے کر کے آیا ہے، جس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ جتنی بھی سخت سے سخت چیز زمین میں دبا دو، پر میں زمین اس کو مٹی سے مٹی بنا دیتی ہے، پر میں لیکن ایک دانہ گندم کا ہے یا ایک دانہ چنے کا ہے یا جو کا ہے یا سرسوں کا ہے، پر میں یہ چھوٹے چھوٹے دانے جنہیں ایک کسان زمین میں ڈال کے آ رہا ہے، جہاں ہر قسم کے حشرات ہیں، ہر قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں، یہاں کوئی بھی آ کے نہیں کہتا او اللہ کے بندے پاگل ہو گیا ہے کہ اس کو زمین کے حوالے کر کے آ رہا ہے کہ جہاں تیرا دانہ باقی نہیں رہنا، پر میں کوئی یہ بات نہیں کہتا اور نہ کوئی سوچتا ہے، بلکہ زمین کے حوالے کر کے آیا۔ ادھر میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو کہا خبردار خبردار، تیرے اندر میں اللہ تعالیٰ نے طاقت تو وہ رکھی ہے کہ ہر چیز کا ملیا میٹ کر دیتی ہے، لیکن خیال کرنا یہ میرے بندے کی امانت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو ختم نہیں کرنا۔ اب جناب اس میں وہ محفوظ ہو گیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے، اس دانے میں سے میں اللہ تعالیٰ نے زمین سے کوپل نکالی ہے، جیسے کوپل نکلی بالکل سیدھی آسمان کی طرف رخ کر کے نکل رہی ہے، اور شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ادھر ہی فرمایا انسان اگر تجھے کچھ بھی سمجھ نہ آئے، اس زمین سے نکلنے والی کوپل پہ غور کر لے، جب زمین سے نکلتی ہے اس کا رخ سیدھا آسمان کی طرف ہوتا ہے، اور یہ کہہ رہی ہوتی ہے دنیا والوں مجھے زمین سے نکالنے والا اکیلا اللہ ہے۔ وہ ایک ہی ہوتی ہے نا، ایک ہی۔ فرمایا یہ شہادت کی انگلی سمجھ، یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے اس زمین سے نکالنے والا
وہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ اور کسی نے مجھے زمین سے نہیں نکالا۔ اب اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور میں یہ پڑھتی پڑھتی اس کے اوپر سٹا لگ گئے ہیں، اب اس میں تانے لگ گئے ہیں۔ اب اس بات پہ غور کیجئے گا، اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، بھلا بتاؤ نا، اس طرح کی ساری یہ جو ایک دانے سے پودا بنا ہے، فرمایا نحن الزارعون، بتاؤ بھلا میں اللہ کے علاوہ یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ پھر یہ پیدا ہو گیا، اب خوشہ لگ گیا، خوشے کے اندر دانے بننا شروع ہو گئے، اب بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ جوان ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے سبز ہے اور سبز کے بعد پھر اس نے کلر تبدیل کرنے شروع کر دیے، جب پک گیا ہر طرف سونا ہی سونا نظر آنے لگا، سنہری رنگ کا ہو گیا۔ اب جی بڑے بڑے کاشتکار اور کسان دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، یا جناب کمال ہے، میری فصل تیار ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادھر ہی سوچنا، اور میں یہ جو ایک دانہ ڈالا تھا، اس ایک دانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوشہ بنایا، تو ایک دے کے آیا تھا، میں اللہ تعالیٰ نے ایک کے بدلے میں 70 دانے بنا دیے، پھر تو بالکل بے لباس زمین کے اندر ڈال کے آیا، میں اللہ تعالیٰ نے ایک کے بدلے کئی گنا بڑھا کے بھی دیا اور تجھے پیکنگ میں بنا کے بھی دیا۔ کیسی اعلیٰ پیکنگ ہے جی، کیسی اعلیٰ پیکنگ اللہ تعالیٰ کی۔ ایک خوشہ دیکھ لیجئے گا جناب گندم کا، یا اس کے علاوہ باقی چیزیں جتنی ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں پیکنگ کر کے رکھی ہے۔ اور جو یہ گندم کی پیکنگ ہے، اور میں پھر انار کو دیکھیں، اس کو میں اللہ تعالیٰ نے کیسے تہبت ہے جوڑ دیا۔ پھر جناب اور چیزوں، یہ اللہ اکبر، چھلی کہتے ہیں جسے آپ جی، اس میں مکئی جی، اس کی چھلی کو دیکھیے گا کیسے اللہ تعالیٰ نے پیارے پیارے انداز میں ان کو جناب وہاں پہ لگا دیا ہے۔ پر میں یہ ساری چیزیں اے انسان تجھے سمجھانے کے لیے، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، بھلا بتانا یہ کون ہے سارے کام کرنے والا؟ آگے فرمایا لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، فرمایا اگر میں اللہ تعالیٰ چاہوں نا ایک سیکنڈ میں اسے ختم کر دو، فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، تم صرف باتیں بناتے رہ جاؤ جی، صرف باتیں بناتے رہ جاؤ گے۔ اور جی فلاں کیڑا آ گیا جی، فلاں بیماری پڑ گئی تھی، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا، فرمایا یہ تم صرف باتیں بناتے رہ جاؤ گے، کرنا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا آپ سنیے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے فصل کو پیدا فرما دیا، اب چاہیے کیا تھا؟ جس رب نے فصل کو پیدا کیا ہے اسی رب کے نام کا حصہ بھی نکالتے۔ کیا کرتے جی؟ اسے رب کے نام کا حصہ نکالتے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ فصل چاہیے نا، تے تھریشر لگ گئی، تے جنابوں ہر شے سنبھال سنبھول کے جڑ ذمہ دار نے گھر رکھ کی تھی۔ اس تو بعد پہلے دور کی بات کر رہا ہوں، جڑ نے اپنی وہ کھرکی تے کھوتے نکالی، کٹی تے اس دوتے ایک بوری گندم دی، چاہ کے جی کدھر جا رہے ہو جی؟ جی حضرت صاحب دے دربار تے نظرانے واسطے جا رہے ہیں۔ وہ شریعت ہی کوئی نہیں، رب یاد ہی نہیں ہے، جس نے وہ سب کچھ عطا کی ہے، فرمایا وہ تو یاد ہی نہیں ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ فرمایا اگر میں یہ فصل تباہ کر دوں تو بتا دنیا میں کون ہے جو دوبارہ سے ایسا پیدا کر دے گا؟ یہ تو یہ عام آدمی کو سمجھایا ہے، عام آدمی کو۔ اور سنیے گا سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ فرمایا انسان اگر کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بندھی ہوئی گائے اور بھینس کو ہی دیکھ لے جی، اسی پہ غور کر لے
کہ کیسے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام بنایا ہے، کیسے میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ نظام رکھا ہے۔ اب گائیں، بھینس ہے، بکری ہے، دودھ دینے والا جو بھی جانور ہے، اس کے سامنے آپ گھاس ڈال رہے ہو، سبز رنگ کا چارہ سبز رنگ کا ڈالا جا رہا ہے۔ اب اس نے چارہ کھایا ہے، جیسے ہی پیٹ میں پہنچا اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنی قدرت کی مشینوں کو فٹ کر دیا، اس کے پیٹ میں چارہ پہنچا، معدے نے ہضم کرنا شروع کیا اور اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جو فضلہ بنا اس کو دھکیل دیا مسانے کی طرف، اور اس کے علاوہ جو پاخانہ بنا ہے، فضلہ اور پیشاب بنا ہے، اس کو بھیج دیا جناب چھوٹی آنکھ سے گردوں سے ہوتا ہوا وہ مسانے میں اور وہ خارج ہو گیا۔ اور میں فضلہ بھی بڑی آنکھ سے ہوتا ہوا وہ جناب مسانے میں اور وہ بھی خارج ہو گیا۔ ادھر جو باقی بچا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ اس ایک حصے کا جو اعلیٰ حصہ اس کا خون بنا ہے، معدے نے اس خون کو جگر کی طرف دھکیلا اور جگر نے اس کو دل کی طرف، اور دل نے سیکنڈوں منٹوں میں پورے جسم کے اندر بکھیر دیا خون کو۔ پر میں ایک چیز بچی ہے، اور میں وہ جو دودھ بنا ہے اس گھاس میں سے سبز رنگ کا چارہ اور سفید رنگ کا اللہ تعالیٰ نے دودھ بنایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نا اس گائے اور بھینس کے تھنوں کی طرف جناب بھیج دیا۔ جس وقت گائے بھینس ہے بکری ہے فضلہ آئے تو بھی انتظار نہیں، فرمائے پیشاب آئے تو بھی انتظار نہیں ہے، فرمائے جو خون بنے دل کی طرف گیا یہ بھی کسی کا انتظار نہیں ہے، فرمائے پورے جسم میں گردش کرتا جا رہا ہے۔ لیکن جب دودھ کی باری آئی نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جانوروں کو حکم دے دیا خبردار خبردار یہ میرے بندے کی امانت ہے، جب تک وہ آ کے ہاتھ نہ لگائے ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ یہ سارے انتظام کس نے کی ہے؟ یہ کس نے سکھایا ہے اس جانور کو کہ خیال کرنا یہ میرے بندے کی امانت ہے، اس امانت کو ضائع نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کمال کر دیا ہے، 4 بوتلیں دودھ کی لٹکائی ہیں جن کے اوپر ڈھکن بھی نہیں ہے اور ہے بھی الٹی، ان کا منہ بھی زمین کی طرف ہے، لیکن کمال ہے کہ ایک دودھ کا قطرہ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ فرمایا کس وقت آنا ہے، خیال کرنا جانور کچھ بھی ہو جائے میرے بندے کی امانت کا خیال کرنا ہے، جیسے ہی آگے تیرے تھنوں کو ہاتھ لگائے گا تو نے میں اللہ کے حکم سے اسے تازہ تازہ دودھ دینا ہے، لبناً خالصا، فرمایا تیرے برتن میں دودھ آئے گا تو کون سا؟ خالص۔ کون سا آئے گا؟ خالص، لبناً خالصا، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے تو دودھ خالص دیا ہے، دودھ خالص دیا ہے، لبناً خالصا، فرمایا تیرے برتن میں دودھ خالص پہنچے۔ سمجھایا کیا ہے؟ فرمایا جیسے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے اس جانور میں سے خالص دودھ عطا فرمایا ہے، فرمایا ایسے تو بھی میری عبادت خالص کر کے کیا کر، میری عبادت میں کسی اور چیز کو ملایا نہ کر، کسی اور کا نام نہ لیا کر۔ اب دودھ کو پیدا کرنے والا بھی اللہ اور انسان کے برتن میں خالص کر کے لانے والا بھی اللہ، تو اب اس دودھ میں سے حصہ بھی نکلے تو کس کے نام کا؟ جی یہ نہیں کہ دودھ یارنی والے بابے دینا نا، دودھ دینے والا اللہ ہے، تو اب اس دودھ میں سے حصہ بھی کس کے نام کا نکلے؟ جی اللہ نے تو خالص دودھ دیتا ہے، ملاوٹ کی ہے تو ہم نے کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کی۔ ہاں اب تو جناب کس کس بات کا رونا روئیں، یہاں تو میڈیسن اور دوائیوں میں بھی ملاوٹ، لال مرچ کے اندر ملاوٹ، جی چائے کی پتی کے اندر ملاوٹ، پھر میڈیسن کے اندر ملاوٹ۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یار اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے آخر میں ایک بیٹا دیا ہو اور وہ ہو جائے بیمار
اور وہ کسی کی 2 نمبر دوائی لینے سے اور کھانے سے جائے مر، اور یار تو نے اگر کروڑ روپے کما لیا تو کیا ہوا، تو نے تو کسی کی ساری زندگی نہیں تباہ و برباد کر دی، ساری زندگی تو نے نہیں تباہ کر دی کہ تجھے کروڑ روپے مل گیا تو تو کیا کرے گا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ کیا دی ہے، خالص دی ہے، ملاوٹ کی ہے تو ہم نے کی ہے، لیکن یاد رکھیے گا میرے پیارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا من غشا فلیس منا، جس شخص نے ملاوٹ کی، فرمایا اس کا میں پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، جائے جس سے مرضی جا کے اپنا تعلق بنائے۔ اور یہ کس موقع پہ فرمایا؟ کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کے بازار میں تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، میرے پیارے پیغمبر نے بازو اوپر چڑھایا اور کھجوروں کے ڈھیر کے اندر ایسے ہاتھ کو کیا، اور جب نکالی نا باہر کھجوریں تو اوپر خشک کھجوریں اور نیچے گیلی کھجوریں، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے بھائی جی؟ تو اس موقع پہ فرمایا من غشا فلیس منا، فرمایا جس نے ملاوٹ کی اس کا میں پیغمبر سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں جناب؟ ہم تو اس لیول سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں نا، بہت ہی آگے بڑھ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ایک ہے قرآن مجید کا سمجھنا عام لوگوں کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے قرآن مجید میں آیات و تفہیم لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ بیان فرمائی۔ دوسرا ہے علماء کا سمجھنا، کہ علماء نے تو پھر کیا ہے اس بحر بے کناں کے اندر غوطے لگانے اور علم کے موتی نکالنے ہیں، اور دیکھتے ہیں آپ کے بڑے بڑے مفسرین کرام آئے، فقہائے کرام آئے، کہ انہوں نے آ کر قرآن مجید سے کیسے کیسے موتی نکالے، اور نکال کر پھر ہمارے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کی ہیں، عمل کرنے میں بھی آسانیاں، یقین اور ایمان رکھنے میں بھی آسانیاں۔ تو یہ قرآن مجید کے 2 حق۔ تیسرا حق قرآن مجید کا، سورۃ تغابن اور 28واں پارہ، فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لے آؤ تم میرے پیغمبر پر، اور ساتھ میں اس نور پہ ایمان لے آؤ جو میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پہ نازل فرمایا ہے۔ فرمایا نور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نور آیا ہے وہ ہے کتاب مبین، وہ ہے قرآن مجید۔ اس نور کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، فرمایا جو بھی اس کے ساتھ آئے گا، جو بھی اس کے ساتھ لگے گا، جو بھی اپنا تعلق اس کے ساتھ بنائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے حکم سے ہدایت اور صراط مستقیم عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، قرآن مجید پہ ایمان لانا یہ قرآن مجید کا تیسرا بڑا حق ہے۔ اور پھر ایمان کیسے لانا ہے یہ بھی میرے پیارے پیغمبر نے اپنی زبان مقدس سے ارشاد فرما دیا۔ فرمایا ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے جو آدمی قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے اس کے ایماندار ہونے کی بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھے گا اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھے گا۔ فرمایا ما آمن بالقرآن، اس آدمی کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے، من استحل محارمہ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کر دیا، فرمایا اب اگر وہ اس کو حلال سمجھ رہا ہے
تو فرمایا ایسے آدمی کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس کی متعدد آیات ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیزوں کا ذکر فرمایا، مثلا سورۃ النساء میں ذکر کیا خالق کائنات نے، فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، یہاں اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ رشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا تمہارے اوپر تمہاری ماں حرام ہے، اس کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے ہو، بیٹی بھی حرام ہے۔ فرمایا ساتھ میں اللہ خالہ بھی حرام ہے، پھوپھی بھی حرام ہے، اور میں رکا توجہ کے لیے ہوں، اس لیے کہ لوگ اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے جو اگلا رشتہ میں بیان کر رہا ہوں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یقین جانے ہمارا معاشرہ اتنا بے رحمی کا شکار ہے کہ خاندانی سیکس اتنا عام ہو گیا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نہ کوئی بڑا بچہ ہے نہ کوئی چھوٹا بچہ ہے۔ ہاں، 5ویں نمبر پہ بہو بھی حرام ہے، کس کے لیے؟ سسر کے لیے۔ بہو بھی حرام ہے سسر کے لیے جی، نواسی بھی حرام ہے جی، پوتی بھی حرام ہے، بھانجی بھی حرام ہے، بھتیجی بھی حرام ہے جی۔ اور ساتھ میں حدیث مبارکہ کو ملائیے گا تو ایک دو اور بات واضح کر دوں۔ فرمایا پھوپھی اور بھتیجی ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، خالہ اور بھانجی ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حرام رشتے گنوائے۔ ان ساری چیزوں کو فرمایا رضائی ماں بھی حرام ہے کہ جس کا آپ نے دودھ پیا ہے سو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے۔ ساس بھی حرام ہے، داماد کا نکاح ساس سے نہیں ہو سکتا جس طرح سسر کا نکاح بہو سے نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حدیں مقرر کی ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حدیں، ان تک اپنے آپ کو بالکل روک کے رکھنا ہے۔ اگر یہ حدوں کو کراس کرو گے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ اب ماں کو حرام، بہن کو حرام، بیٹی کو حرام، بھتیجی اور ساتھ میں بھانجی، نواسی اور پوتی، بہو، یہ سارے رشتے جو بیان کیے ہر ایک آدمی اس بات کو مانتا ہے۔ ماں سے نکاح کرنا حرام ہے جی، بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح بھتیجی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ہر ایک آدمی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں جی؟ بات میں کچھ اور سمجھانے لگا ہوں، یہاں ایک اور بات آگے ذہن میں، اس کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے رشتے بنائے ہیں سو انتہائی نازک رشتے ہیں، انتہائی نازک رشتے ہیں، اور لوگ اس بات کا بالکل خیال نہیں کرتے، اور جب خیال نہیں کرتے تو وہ اس حدیث کا مصداق ہوتے رہتے ہیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک موقع پہ کہ قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ جس میں میاں بیوی بھی آپس میں بدکاری اور زنا کریں گے۔ یہ اتنی عجیب بات ہے کہ ہے میاں بیوی اور آپس میں زنا اور بدکاری چل رہی ہے، تو فرمایا وہ کیا ہوگا؟ اس کا محدثین کرام نے بہت تفصیل لکھی ہے، ان میں سے ایک بات کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کو جانے انجانے کے اندر کبھی کفر یا جملہ زبان سے نکل جائے گا، اور جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک کافر ہو جائے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ نکاح بھی ختم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہ آپس میں اسی طرح رہے میاں بیوی بن کے، تو پھر آئندہ ہمیشہ کیا ہوتا رہا؟ زنا ہوتا رہا اور بدکاری ہوتی رہے گی۔ اسی طرح اس سے بھی نازک مسئلہ ہے جو اگلا، کہ اگر سسر نے اپنی بہو کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا، اس کے بیٹے کا نکاح ختم، اس کے بیٹے کا نکاح ختم۔ کون ہے جو اس بات سے بچتا ہے، جو اس بات کا خیال کرتا ہے؟ آج تو جناب یقین جانے میں نے تو ایسے مسائل سننے ہی ختم کر دیے، ہمارے مطلب کہ ذہن پھٹنے کو آ جاتا ہے
کتنے لوگوں کو میں واپس کر دیتا ہوں، بھائی میں یہ مسئلے حل نہیں کر سکتا، بتائیں جی آپ کیا کریں جی، سسر میں مکالا کیا ہے جی بہو سے، بتائیں جی کیا کریں ہم۔ اسی طرح اگر باپ نے اپنی بیٹی کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا تو اپنی بیوی کے ساتھ نکاح ختم۔ شریعت نے ایسے حدیں مقرر نہیں کی ہیں کہ ہر ایک چیز کی حد لگا دی ہے۔ بیٹی جوان ہو گئی ہے، فرمایا اب باپ کے لیے حکم ہے کہ باپ اور بیٹی اکیلے کمرے میں نہیں سو سکتے، یہ شریعت نے حد مقرر کی ہے۔ اس میں کیوں کہ انسان کی پاکدامنی رہے گی۔ جو مقاصد شریعہ ہے، شریعت کے جو مقاصد ہیں، ان کے اندر ایک یہ بھی ہے، جہاں حفظ دین ہے کہ دین کی حفاظت کا ذمہ شریعت نے لیا ہے، جہاں حفظ نفس ہے، انسان کی جان کی حفاظت کا ذمہ شریعت نے لیا ہے، حفظ مال ہے انسان کے مال کی، وہاں حفظ نسب بھی ہے کہ شریعت کو لاگو کرنے کا مقصد ہی ہے تاکہ انسانوں کا نسب جو ہے وہ پاک رہے۔ پتہ ہو کہ میں فلاں کا ہی بیٹا ہوں اور اسے اس پہ 100% یقین ہو کہ میری ماں اور میرا باپ واقعتاً وہ ہیں، پر میں اس لیے نکاح کا حکم دیے، اس لیے نکاح کا سسٹم رائج کیا ہے مسلمانوں کے اندر کہ جس میں مسلمانوں کا نسب برقرار رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی، اور حدیث پاک اگلی بھی سنیے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کچھ گناہگار ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے ہمیشہ جہنم کے اندر جلنا ہے۔ ان میں سے ایک تو ہوگا نا مشرک، کہ جس کا خاتمہ شرک پہ ہوا اس نے ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے، اور دوسرے نمبر پر بوڑھا گناہگار کہ جس کے بال سفید ہو گئے اور بڑھاپے کو پہنچ گیا لیکن مستیاں اب بھی اس کی ختم نہیں ہوئی اور بے غیرتی اور بے حیائیاں اب بھی ختم نہیں ہوئی، فرمایا بوڑھا گناہگار اس نے ہمیشہ جہنم کے اندر جلنا ہے۔ جی دوسری طرف کیا فرمایا؟ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ سفید بالوں سے تو میرا رب بھی حیا کرتا ہے، کہ سفید بالوں والا اگر آ کے ہاتھ جوڑتا ہے اللہ کے سامنے، ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار کے آئے ہیں، حدیث سے قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ میں اپنے سفید بالوں والے بوڑھے کے ہاتھوں کو کیسے خالی واپس کر دوں، اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ جب رب کی رحمت اتنی عیائیں اور واضح ہے، اس کے باوجود بھی سفید بال آ گئے اور بڑھاپے کو پہنچ گیا، جسم پورا سنبھالا نہیں جاتا اور پھر بھی بے غیرتی اور بے حیائی سے نہیں رہتا، تو فرمایا ایسے آدمی کو میں نے ہمیشہ جہنم میں رکھنا ہے، اس لیے کہ اس نے وہ حد کراس کر دی ہے۔ اس لیے تو جو شادی شدہ عورت یا شادی شدہ مرد سو اگر وہ زنا کر لے اور گواہوں سے بات ثابت ہو جائے تو شریعت اسلامیہ میں کیا حکم ہے؟ اس کو رجم کر کے ختم کر دیا جائے، پتھر مار مار کے اس کو قتل کر دیا جائے، دونوں کو، اگر دونوں شادی شدہ ہے تو۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہے، اور وہ حد کیا ہے کہ نکاح کے ذریعہ سے اپنی خواہش کو پورا کرنا، اور اس نے اس جائز ذریعہ کے ہوتے ہوئے بھی ایک ناجائز ذریعہ استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں، اس لیے کہ اس نے میری حد کراس کر دی ہے۔ تو یہ حدیں یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، اور ان حدوں کی پاسداری کرو گے تو تب ہی آسانیاں ہوں گی۔ مت سمجھیے گا میرے پیارے بھائیوں کہ صرف ہم نے عقیدہ توحید مان لیا اور صرف ہم نے اپنا عقیدہ درست کر لیا قرآن و سنت کے مطابق اور کرتوت ایک بھی سیدھا نہیں کیتا، عقیدہ جو درست ہے تو ہم سیدھے جائیں گے جنت میں، سب غلط بات ہے، سب غلط بات ہے۔ عقیدہ اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے اور نیک اعمال اپنی جگہ پہ اہمیت کے حامل ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اکثر سنایا کرتا ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ میری امت میں سے سب سے غریب آدمی کون سا ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس دنیا کے اعتبار سے مال دولت نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں، میں دنیا کے اعتبار سے نہیں، میں آخرت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ میری امت کا سب سے غریب آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا اور نیکیوں کے انبار لائے گا، نیکیوں کے بڑے بڑے ڈھیر ہوں گے وہ لے کے آئے گا ساتھ، اور یہ جو نیکیاں لانے والا ہوگا نا یہ مسلمان اور مومن ہوگا۔
کوئی کافر مشرک نہیں ہوگا، اس لیے کہ کافر مشرک جو ہے اس کی تو شرک اور کفر کی وجہ سے نیک عمل اللہ کے ہاں پہنچتے ہی نہیں ہے، پہنچتے نہیں ہے سرے سے، اس کے تو نیک عمل باقی نہیں رہتے، ختم ہو جاتے ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اپنے پیارے پیغمبر کو فرمایا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ مشرکین مکہ سارے آگے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر سے، اور محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کریں ہمارے ساتھ صلح کر لیں، عرصہ دراز ہو گیا ہماری لڑائیاں جھگڑے یہ سارا چلتے ہوئے، آپ صلح کر لیں۔ فرمایا صلح کا کیا طریقہ ہوگا؟ فرمایا صلح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے سارے خداؤں میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیں کہ جیڑا خدا تینوں چنگا لگ جائے، آپ اس خدا کو پسند کریں اور ہمارے ساتھ اسی کی عبادت کریں، اور پھر ہماری اور تیری صلح ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ فرمایا اوہ جاہلو، تم مجھے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کا حکم دیتے ہو، تو کیا سمجھ آئی کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم ہی کیوں نہیں، اگر وہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی دعوت دے رہا ہے تو قرآن کی زبان میں وہ کون ہے؟ جاہل ہے۔ وہ کون ہے جی؟ جاہل ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ بھی یہ بات توجہ سے سن لیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ میرا پیغمبر میں نے پہلے پیغمبروں سے بھی یہی کہا، آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر پیغمبروں میں سے بھی کسی نے شرک کیا نا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو بھی ضائع کر دیں گے، کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا یہ جو نیکیوں کے انبار لانے والا یہ کون ہوگا؟ بندہ مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، جو یہ نیکیوں کے انبار لا رہا ہے۔ ادھر سے نیکیوں کے انبار لے کے آیا، ادھر سے لینے والے آ گئے، حق لینے والے آ گئے۔ ایک نے کہا یا اللہ اس نے فلاں موقع پہ مجھے گالی دی تھی، جی آج تو مزاح کے اندر بھی ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں نا، ماں بہنیں کی جا رہی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یا اللہ اس نے مجھے فلاں موقع پہ گالی دی تھی، میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا، مجھے اب بدلہ چاہیے۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، یہ بڑا تھا میں چھوٹا تھا، یہ افسر تھا میں اس کا محکوم تھا، یہ حاکم تھا، یا اللہ میں بدلہ نہیں لے سکتا تھا، مجھے بدلہ لینا ہے اس سے، مجھے آج چاہیے۔ اور قیامت میں کیسے بدلہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو اس کی نیکیاں تقسیم کرو، نیکیاں تقسیم کرو، نیکیاں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی، لوگ لے کے جا رہے ہیں، ابھی حق لینے والے باقی ہیں، نیکیاں ختم۔ اب کیا ہوگا؟ فرمایا آپ دوسروں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالو، اب دوسروں کے گناہ اس کے پلڑے میں۔ فرمایا یہ جو نیکیوں کے انبار لانے والا تھا، فرمایا دوسروں کے حقوق مال کے آیا اور غلط کام کر کے لوگوں کو تنگ کر کے آیا۔ فرمایا نتیجہ اب یہ ہوگا کہ دوسروں کے گناہ بھی اپنے پلڑے میں، اپنے گناہ بھی اپنے پلڑے میں، اور یہ ساروں کے گناہ لے کے جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ فرمایا میری امت کا سب سے غریب آدمی یہ ہوگا۔ جی یہاں تو ہم فرض سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو تنگ کرنا، فرض سمجھتے ہیں اپنے اوپر کہ ایک دوسرے کو گالی دے کے بلانا ہے، اس کو تھپڑ مارنا ہے، اگر میرے پاس طاقت آ گئی ہے میں نے اس کا ضرور غلط استعمال کرنا ہے، جی تاکہ پتہ چلے کہ جناب میرے پاس یہ ہوتا ہے۔ تو میرا بھائی یاد رکھیے گا جو اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ہے چیزیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔ فرمایا ان تک اپنے آپ کو کاربند رکھنا ہے، اگر نہیں رکھا تو پھر یہ ذہن سے نکال دیں کہ جناب ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہمیں جہنم سے بچا لے گا، آئیں گے صحیح جنت میں، لیکن سزا بھگتنے کے بعد، سزا بھگتنے کے بعد آئیں گے، اور جب سزا بھگتیں گے پتہ نہیں کتنی سزا ہوگی۔ وہ دنیا کا معاملہ تو ہے نہیں۔ یہ کل بھی درس میں پچھلے دن میں نے یہی عرض کیا تھا رات کے وقت کہ اکثر لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جہنم میں لگے گئے تکیے گزارا کر گئے انسان، جی سنیں یہاں بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے سیاستدان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب ہم بھی جائیں گے جہنم میں تو ہمیں بھی گرمی نہیں لگے گی، کیوں تیرے پیو نہ ڈالے۔ اور پھر جب وہ پہنچے نا جیل میں تو کہتے ہیں جی گرمی لگتی پئی ہے اے سی لاؤ، وہ تو جہنم ہے جناب، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہونے ہیں،
اس کے بارے میں، رب کے عذاب کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں یار. یہ تو میرے رب کا حوصلہ ہے کہ جو فوراً سے پکڑتا نہیں ہے. مگر نہ جو ہمارے حالات ہیں کہ جس طریقے ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، نہ کوئی کسی کی عزت، نہ کوئی احترام، نہ کوئی مال، نہ کوئی جان، کچھ بھی جو ہے ہم باقی نہیں رکھتے. جہاں تک ہوتا ہے جناب ہم اپنی طاقت کے مطابق اس کو ضرور خراب کرتے ہیں. محترم حضرت قاری صاحب، جو لوگ میت پر قرآن آیات والی چادر ڈالتے ہیں اور قبروں پر قرآن آیات کی تختی لگانا جائز ہے، جی بالکل غلط ہے جی، یہ نہیں لگانا چاہیے. قرآن آیات والی چادر ڈالتے ہیں، اس کا احترام کوئی نہیں کرتا. کون احترام کرتا ہے جی؟ کس طریقے سے کبھی کدھر پھینکی جا رہی ہے، کدھر رکھی جا رہی ہے. صرف میت کے دفن کرنے تک ہوتا ہے. میت کے دفن کرنے کے بعد کوئی چارپائی بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا جی. تو احترام کرتا کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے، آگے جو نجات ہونی ہے نا میرا بھائی، وہ ان اوپر کپڑے ڈالنے سے نہیں ہونی، وہ اپنے ایمان اور عمل سے نجات ہونی ہے. اگر یہ ہے تو پھر غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں تو کوئی بھی چادر اوپر نہیں کرتا، وہاں تو کفن بھی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے جی. وہاں تو صبح سے لے کر شام تک بچے ذبح ہو رہے ہیں، بڑے ذبح ہو رہے ہیں جی. کوئی وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کفن بھی نہیں ہے، تو کیا وہ پھر بخشے ہوئے نہیں ہے؟ قبروں پر قرآن آیات کی تختی لگانا کیا ضرورت ہے؟ کتبہ لگانا وہ نام کے ساتھ، وہ بھی ایک حدیث مبارکہ میں جواز کی حد تک آیا ہے. اس کا ذکر ایک حدیث میں نے پڑھا تھا، اس میں صرف نام کہ پتہ چلے یہ فلاں کی قبر ہے. باقی یہ برکت کے لیے جی آیات لکھ دی، وہاں بے حرمتی ہوتی ہے جناب، کوئی اس کی عزت احترام نہیں ہوتی. کوئی زمین کے بالکل برابر لگا رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر مٹی پڑ رہی ہے، آتے جاتے جناب کوئی اوپر سے پھلانگ رہا ہے قبروں کے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. وہ تختیاں لگی ہوئی ہیں، اوپر سے پھلانگا جا رہا ہے، بے حرمتی ہوتی ہے. وہ جو کتبہ لگانے کی اجازت ہے نا، جواز ہے، وہ نام والدیت لکھ کے اس کا کتبے لگانے کی اجازت ہے. باقی اس کے علاوہ اور کچھ اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.